ہوتا ہے بھائی ٹھیک ہے چلو کسی امام کی تقلید کرنی ہے جائز ہے چلو، لیکن خاص کر کے انہی چار ائمہ کی تقلید کیوں کی جائے؟ باقی ائمہ کی بھی تو گزرے ہیں نا، ان کی تقلید کیوں نہیں کی جاتی؟ یہ عام طور پر بعض اوقات سوال ہوتا ہے۔ اس کا جواب کہ باقی ائمہ بھی قابل احترام ہیں، امام لیث ہے، امام ثوری ہے، امام اوزاعی ہیں، ان کے مذاہب بھی اپنے اپنے دور میں جاری ہوئے تھے، لیکن وہ جلد ہی مٹ گئے، اور ان کے علماء بھی دنیا میں ان مذاہب کے واقف علماء یا ان مذاہب کے ماہر علماء باقی نہیں رہے۔ اس لیے یہ چونکہ یہی چاروں مذاہب باقی رہ گئے ہیں، لہذا ان میں سے کسی نہ کسی کی تقلید کرنی ضروری ہے۔ یہ بات علامہ ابن تیمیہ نے لکھی ہے، فتاوی ابن تیمیہ جلد 2 ہے، صفحہ 447 ہے۔ اور شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ علم ان فی الاخذ بهذه المذاہب الاربعہ، ان مذاہب اربعہ میں سے کسی مذہب کو لینے میں مصلحت عظیمہ، بہت بڑی مصلحت ہے، فائدہ ہے، وفی الاعراض عنها كلها مفسدۃ کبیرہ، اور ان سب سے اعراض کر جانا اس میں بہت بڑا فساد ہے۔ حکم الجید صفحہ 53 ہے۔ 447 بعض نسخوں میں 374۔ یہ فتاوی ابن تیمیہ وہ ہے جو اصل فتاوی ہے ان کا۔ ایک تو سعودیہ والوں نے علامہ صاحب کی تمام تصنیفات لے کر ان کو یک جگہ جمع کر دیا ہے نا، تو وہ فتاوی بن گیا اور 38-40 جلدوں کے قریب ہے۔ اصل فتاوی ان کا جو 5 جلدوں میں پہلے مشہور تھا نا، یہ اس فتاوی کے صفحے ہیں، وہ 5 جلدوں میں تھا نا، اس کے صفحے ہیں۔ یہ دیکھو یہ عبارت ہے جو میں کل کہہ رہا تھا کہ شاہ ولی اللہ نے یہ ایک عبارت ہے جس کو یہ غلط مفہوم پہناتے ہیں کہ جی کبھی کہتے ہیں تقلید 200 سال بعد ہوئی، جی، اور کبھی کہتے ہیں 400۔ وہ اصل میں یہ کہہ رہے ہیں بعد المئتین ظاہر فیہم التمذہب للمجتہدین بآیانہم، خصوصاً ان مجتہدین کے مذہب کے متعلق جی کے اوپر ان کا اکٹھا ہونا، جمع ہونا 200 سال کے بعد یہ ظاہر ہوا، اور اس پر لوگ اس طرح پکے ہو گئے۔ کلا من کان لا یعتمد علی مذہب مجتہد بعینہ، اور کوئی شاذ و نادر کوئی آدمی رہ گیا ہو جو ان مذاہب میں سے کسی نہ کسی مذہب پر چلنے والا نہ ہو، ورنہ تمام امت ان 4 مذاہب پر جمع ہو گئی تھی۔ ایک اور حضرت شاہ صاحب نے یہی جواب دیا، حکم الجید کے صفحہ 53 آگے لکھا ہے، یہ 56 پر ہے، کہتے ہیں وہی بالکل عبارت، ولم من درست المذاہب الحقہ، باقی مذاہب حقہ مٹ چکے ہیں، الا هذه الاربع، یہی صرف 4 رہ چکے ہیں، فکان اتباع و اتباع للسواد الاعظم، لہذا ان کی اتباع اس سواد اعظم کی اتباع ہے، والخروج عنها خروجا عن السواد الاعظم، اور ان سے نکلنا یہ خروج عن السواد اعظم ہے۔ اچھا جی، باقی پھر چلو اگر کوئی اعتراض ہو جائے کہ چلو جی یہی چاروں مذہب
جو چونکہ اس وقت دنیا میں باقی ہیں، ان میں سے خصوصاً 4 تو باقی ہے نا، تو ان 4 میں سے کسی ایک کی، کبھی کسی کا مذہب لے لیا، کبھی کسی کا، اس طرح کیوں نہیں کر لیا جاتا؟ تو اس کا جواب وہی علماء نے دیا. یہ فتاوی ابن تیمیہ میں بھی ہے کہ تقلید غیر شخصی کے اندر خدشہ ہے کہ لوگ دین کو خواہشات کے تابع بنا کر اپنے مفاد دیکھنے لگ جائیں گے. اس لیے اس بنا پر ان خرابیوں سے بچنے کے لیے تقلید شخصی کو ضروری قرار دیا گیا. فتاوی ابن تیمیہ کی جلد 2 ہے، صفحہ 1 نسخے میں، یعنی ایک چھاپے کا صفحہ 237 ہے، اور دوسرا میرے نے دیکھا تھا کسی کے پاس، اس کا صفحہ 220 تھا. مثال بھی وہی دی ہوئی ہے شفع جوار کی، ہمسائیگی کی وجہ سے، پڑوس کی وجہ سے شفع کا حق ہے یا کہ نہیں، کہ کبھی قائل ہو جائے اور کبھی جی. یا اسی طرح شاہ ولی اللہ نے مثالیں دی ہیں کہ بھئی مثلا متا کی ضرورت پڑ گئی تو کوئی نہ کوئی مدینہ والوں میں سے کہہ دے کہ جی ابن جریج اس کے قائل کے لہذا اتنا بڑا امام ہے، 90 عورتوں سے متا کر چکا ہے. تو ایک مناظرے میں وہ کہنے لگے، جی ہم نے کہا، وہ طلاق پر مناظرہ تھا، کہ جی اس نے رجوع کر لیا تھا، جی ابن حجر نے لکھا ہے. تو کوئی 90 عورتوں کے بعد متا کرنے کے بعد خود بخود ہی رجوع ہو جاتا ہے، رجوع کرنے کی ضرورت ہی نہیں رہتی. وقت پیری گرگے ظالم نیشوت پرہیزگار، یہی رجوع ہے. یہ فتاوی ابن تیمیہ جی دیکھ لیا صفحہ اس کا. یہ صفحہ 220 ہے بعض نسخوں میں، اور بعض کا 237 ہے. اس سلسلہ میں ایک بات یاد رکھیں، بھائی ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے. جاتے ہیں، ہمارا نظریہ کیا ہونا چاہیے جی، کہ بھائی تقلید جو ہے یہ غیر شخصی مطلق تقلید کہہ لو جس کو، یہ کیا ہے، واجب ہے جی. مطلق تقلید جو ہے واجب ہے. کوشش کریں اپنا دعویٰ نرم سے نرم الفاظ میں، زیادہ قیود یا زیادہ پابندیوں کے اندر آنے کی کوشش نہ کریں. جتنا زیادہ پابندیوں میں آئیں گے اتنا زیادہ الجھاؤ پڑے ہیں جی، اور آپ پر دباؤ آئے گا. کوشش ہونی چاہیے کہ عام دعویٰ مطلق قسم کے الفاظ ہونے چاہیے کہ بھائی مطلق تقلید جو ہے یہ واجب ہے جی بس. ہاں جی اگر زیادہ وہ زور دیں ہاں جی کہ تم جی لکھو کہ خاص شخصی واجب ہے، تو چلو جی شخصی واجب للغیر کہہ دیں. جیسے میں نے کل کہا تو واجب اگر لکھنا بھی پڑ جائے کہیں جگہ آپ مجبور ہو جائیں، اگر مطلق پہلے ان کو منوائیں کہ اگر وہ یہ کہیں کہ نہیں تم شخصی لکھو، ان سے لکھوائیں کہ بھائی آپ لکھیں کہ پھر مطلق تقلید کے آپ قائل ہیں، آپ کو اختلاف اگر ہے تو صرف شخصی سے ہے، مطلق تقلید سے آپ کو اختلاف نہیں ہے. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ الٹے اسی کو پھر اگر وہ یہ لکھ دے کہ مطلق تقلید ہمارے نزدیک واجب ہے جیسے ان کے بڑے علماء نے لکھا ہے، تو پھر آپ صراحتاً اس سے مطالبہ کریں کہ بھئی اب ایسی آیت پڑھے کہ جس میں مطلق تقلید تو ہے وہ واجب ہے اور شخصی جو ہے وہ شرک ہے جی. اس پہ پھر سوالیں آپ کہاں سے وہ لائے گا ایسی آیت کو، یدی مطلق تقلید واجب ہو جائے اور شخصی جو ہے یہ کیا ہو جائے، شرک بن جائے، تو اس پہ تو خود بن جائے گا. تو اس لیے اگلی بات آپ تب لکھ کر دیں کہ جی شخصی بھی ہمارے نزدیک واجب ہے جی للغیر کا، یعنی بعض خارجی قرائن کی ضروریات کی بنا پر یہ واجب ہے خرابیوں سے بچنے کے لیے. اس کی مزید تفصیل ہونی چاہیے. بعض اوقات ضد کر دیتے ہیں کہ نہیں یہ لکھ کر دو کہ امام ابو حنیفہ کی تقلید واجب ہے، تو تم کہو کہ ٹھیک ہے باقیوں کی تم لکھ دو کہ باقیوں کی ہم تقلید مانتے ہیں. تو اگر اختلاف نفس تقلید، کیونکہ ان کے مختلف گروہ ہیں، کہ بعض تو یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی بس مطلقاً تقلید جو ہے یہ ہے ہی نہیں، ختم. ایسے بھی بعض مناظروں میں ہیں جی. اس لیے ان کے ساتھ تو اتنا ہی کافی ہے کہ ٹھیک ہے ہمارے نزدیک تقلید واجب ہے، تمہارے نزدیک تقلید شرک ہے، آگے بات چل جائے. بعض یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی نہیں مطلق تقلید کو تو ہم مانتے ہیں، تقلید شخصی جو ہے نا یہ نہیں. اور بعض ضدی قسم کے ہوتے ہیں ہوشیار، وہ کہتے ہیں کہ جی نہیں یہ لکھ کر دو کہ امام ابو حنیفہ کی تقلید جو ہے جی یہ واجب ہے. تو آپ اس لکھنا پڑے تو وہاں یہ لفظ لکھ دیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تقلید واجب
مخیر کا ایک فرد ہے. امام ابو حنیفہ کی تقلید واجب مخیر کا ایک فرد ہے. واجب مخیر تھا نا کہ مطلق تقلید بھی اس میں آتی تھی اور شخصی بھی آتی تھی، اور شخصی کے اندر کئی چاروں امام آ جاتے ہیں، ان چاروں میں سے ایک فرد امام ابو حنیفہ بھی ہے. شخصی جو ہے یہ واجب مخیر کا ایک فرد ہے. وہ چونکہ واجب مخیر کا ایک فرد ہے لہذا ان کی تقلید جی کرنے سے انسان اپنی ذمہ داری سے عہدہ برا ہو جاتا ہے. اس کے مقابلہ میں آپ ان سے لکھوائیں جو ان کا نظریہ ہو کہ ائمہ مجتہدین کی تقلید کرنا شرک ہے. یہ ضرور لفظ لکھائیں ائمہ مجتہدین کی، کیونکہ ہر نتو خیرے کی، جاہل کی یا جی قرآن و سنت کے باغی کی تقلید تو ہر ایک کہتا ہے کہ بری ہے، شرک ہے، حرام ہے، کفر ہے. ائمہ مجتہدین کی تقلید جو ہے یہ شرک ہے، اور اس پر پھر اسے دلائل کا مطالبہ کریں. اس سلسلہ میں وہ اگر بڑی سے بڑی کوئی دلیل چھلانگ لگائیں گے تو جی اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء. ان کا نظریہ اصل یہ ہے، عام طور پر شور ڈالتے ہیں کہ اتباع اور چیز ہے، تقلید اور چیز ہے جی. حالانکہ اور پھر اس تقلید کی تردید میں آیت یہ پڑھیں گے اتبعوا ما انزل الیکم، تو آپ کہیں کہ جناب جب آپ کے نزدیک تقلید اور اتباع ایک چیز نہیں ہے، تردید کرنی ہے آپ نے تقلید کی، آیت پڑھ رہی ہے جس میں لفظ کیا ہے اتباع کا ہے، تردید کرنی ہے تو یا تو پہلے مان لو کہ تقلید اور اتباع دونوں ایک چیزیں ہیں. تو پھر جب مانا واقعتاً ہے بھی دونوں ایک چیز، دونوں کا مفہوم ایک ہے، اتباع کا، تقلید کا، اہتمام کا، اقتداء کا، یہ سب جی الفاظ ہے ملتا جلتا، ان کے ایک ہی مفہوم ہے سب کا. تو یہ آیت پڑھیں گے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء. تو اس کا جواب یہ ہے بھئی تو اتباع کو تو تم خود کہتے ہو کہ اتباع ہونی چاہیے، تو اس میں تو حکم ہے کہ اتباع نہ کرو، اس میں تقلید کا تو لفظ نہیں ہے. تو پھر یقیناً وہ کہیں گے جی مراد اس سے تقلید ہی ہے، سمجھے نا. اس کا جواب یہ ہے کہ بھئی اس سے مراد ایسی تقلید ہے جو کہ قرآن و سنت کے سری خلاف کی جائے. ہمارا تمام علماء نے ہم نے لکھا ہے، ہمارے نے لکھا تاکہ امام صاحب نے کہ جہاں یہ ثابت ہو جائے کہ یہ مسئلہ قرآن و سنت کے سری خلاف ہے وہاں اس کی تقلید نہیں کی جائے گی. صراحتاً ثابت ہو جائے قرآن کے یا آیت کے خلاف ہے، حدیث کے خلاف ہے. اس سلسلہ میں خیار مجلس کی جو مثال دیتے ہیں جی تیار ترمذی وغیرہ کا حوالہ، اس میں بھی اصل بات یہی ہے کہ تقلید جو ہے دو مفہوم لیے ہیں کہ یہاں دو بیع شرع کرنے والوں کو جی اختیار ہوتا ہے جب تک وہ ما لم یتفرقا جدا نہ ہو جائے. تو وہ کہتے ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تفرق سے مراد تفرق بالابدان ہے کہ بدنن علیحدہ علیحدہ ہو جائیں. امام صاحب کہتے ہیں تفرق سے مراد تفرق بالاقوال ہے، یعنی تجارت کی بحث ہو جائے. کیونکہ بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ آدمی ایک ہی مکان میں رہتے ہیں، ہمیشہ ایک ہی کشتی میں سفر کر رہے ہیں، ایک ہی بس میں سفر کر رہے ہیں، ایک ہی ڈبے میں بیٹھ کر سفر کر رہے ہیں. چلتے چلتے کوئی چیز آدمی دل ہو جاتا ہے چل یار یہ میں بیچتا ہوں، تو خریدتا ہے، خریداری وہی بن جاتا ہے، تو وہاں تجارت ہو جاتی ہے. اور بسا اوقات کشتی میں کئی کئی دن بھی سفر اکٹھے کرنا پڑتا ہے. تو اس لیے تفرق سے مراد یہ ہے کہ جب ایک چیز بیچی دوسرے نے قبول کر لی اور وہ اقوال رضامند ہو گئے تو اب یہ اختیار جو ہے یہ ختم ہو گیا. تو اسی طرح اس عبارت کے اندر جا کر آگے بات ترمذی کی وہ جی ابتدا کے اندر جو تھوڑی سی شرح لگی ہوئی شیخ الہند کی، اس میں لفظ یہ آگے کہ جی ہم مقلد ہیں اور ہم پر اپنے امام کی تقلید واجب ہے. تو اس کا مطلب یہی ہے کہ حدیث کا مفہوم بیان کرنے میں ایک امام نے ایک مفہوم بیان کیا، دوسرے امام نے دوسرا مفہوم بیان کیا، ہم اپنے امام کے بیان کردہ مفہوم کو لیں گے. یہ مطلب نہیں کہ حدیث کے مقابلہ میں ہم اپنے امام کی بات لیں گے. یا اسی طرح عام طور پر پروپیگنڈا کرتے ہیں بارتا جی کہ ان کی کتاب میں اصول کرخی میں لکھا ہے کہ جی جو حدیث ہمارے امام کے خلاف آئے یا جو آیت آئے وہ منسوخ ہوگی، حالانکہ یہ بات نہیں ہے. وہاں لفظ ہے فُمِلَ النَّسْخ فَمُؤَوَّلٌ، اس قسم کے لفظ ہیں اس میں، جس کا مطلب یہ ہے کہ بھئی ایک طرف کوئی ایسی آیت نظر آ رہی ہے یا حدیث نظر آ رہی ہے، اس کے خلاف امام صاحب کا کوئی قول نظر آ رہا ہے،
اس کو صرف اتنے سے ہی نہیں کہہ دیں گے کہ جی لہذا امام صاحب کا قول چھوڑ دو، بلکہ پوری تحقیق کرو گے تو یہ ثابت یہ ہوگا کہ اس کے مقابلہ میں بھی امام صاحب کے پاس یا حنفیوں کے پاس کوئی اور حدیث ہے، ثابت ہو جائے گی اور حدیث ہے جس کی بنا پر علماء نے اس حدیث کو نسخ پر عمل کیا ہے، یا اس کو کی تعویل کر کے اس کا ایسا معنی کر دیا ہے کہ دونوں حدیثوں کے اندر تضاد باقی نہ رہے۔ فمحول نسخ حمل علی النسخ اور التعویل، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بھئی تحقیق کرو گے تو تمہیں یہ بات ثابت ہو جائے گی کہ یہ روایت جو بظاہر امام صاحب کا قول اس کے خلاف نظر آ رہا ہے، امام صاحب کے پاس اس حدیث کے مقابلے میں اور دلائل موجود ہیں جن کی بنا پر اس روایت کو یا اس دلیل کو انہوں نے نسخ پر عمل کیا ہے یا اس کی ایسی تعویل کی ہے تاکہ دونوں دلائل کے اندر تعارض باقی نہ رہے۔ مطلب کتاب والے نے بیان کیا ہے؟ ہاں جی بالکل آگے بیان کیا جی، بالکل وضاحت کے ساتھ یہ چاند کرتے ہیں، آگے سے بات چھوڑتے ہیں۔ اصول کرخی کے ساتھ لگا ہوا چھوٹا سا رسالہ اصول بزدوی کے ساتھ، بزدوی بڑی ہے ذرا مدرسے میں شاید ہوگی۔ اچھا جی، عام یا بعض اوقات یہ دلیل پیش کرتے ہیں جی وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَل نَّتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، ہے جی، حالانکہ آگے صاحب موجود ہے اَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ، کہ وہ ایسے آباء و اجداد کی بات کرتے تھے کہ جو بے عقل بھی تھے اور ہدایت یافتہ بھی نہ تھے۔ تو گویا اگر آباء و اجداد ایسے ہو تو یا اپنے علماء یا پیر یا مرشد جی عقل بھی نہ ہو اور ہدایت والے بھی نہ ہو، قرآن و سنت کے خلاف چلے، تو ان کی تقلید کرنے کا تو کوئی بھی نہیں کہتا۔ اور پھر واضح بات یہ ہے کہ یہ آیت جو ہے یہ بت پرستوں کے بارے میں نازل ہوئی ہیں۔ اگر کوئی وہی بات کہے کہ ما انزل علیکم، یہ الفاظ جو ہے عموم پایا جاتا ہے، تو اس کا جواب یہی ہے کہ بھائی اس سے وہ تقلید مراد ہے کہ جو جہلاء کی اور گمراہ قسم کے لوگوں کی جائے، کیونکہ اگلے الفاظ صاحب بتا رہے ہیں کہ اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون۔ اور علامہ خطیب بغدادی نے تو اس کا جواب دیا ہے کہ یہ اس آیت سے مراد آباء و اجداد کی وہ تقلید ہے جو عقائد قرآن و سنت کے خلاف عقائد میں کی جاتی تھی۔ عقائد میں الفقی والمتفقہ جلد 2 صفحہ 67 ہے۔ اچھا جی، یہ آیت پڑھتے ہیں اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، اور اس کے ساتھ پھر وہ لگاتے ہیں کہ جی حضرت عدی بن حاتم نے سوال کیا، ہاں جی یا رسول اللہ ہم تو یہ ان کو الہ نہیں سمجھتے تھے، تو آپ نے فرمایا کیا تم ان کو یہ اختیار نہیں دیتے تھے کہ جس کو چاہو وہ حلال کر دیں، تم مان لیتے تھے، اگر حلال کو حرام کر دیتے تم یہ مان لیتے تھے؟ یہ روایت اس کے ساتھ لگاتے ہیں۔ تو اس کا جواب یہی ہے کہ بھائی ایسی حرکت اگر کوئی عالم کرے تو ہمارے نزدیک اب بھی جائز نہیں ہے کہ اگر کہ اللہ کے حلال کردہ حرام کو کرے یا حرام کو حلال کرے۔ باقی رہی ہے روایت جو تم نے پیش کی ہے، یہ روایت ضعیف ہے، اس کے اندر ایک راوی ہے غطیف ابن اعین، یہ ضعیف ہے، ترمذی کی یہ روایت ہے۔ ہم ائمہ مجتہدین کے جو بات مانتے ہیں اس اعتبار سے نہیں مانتے کہ وہ قرآن و سنت کے اصول اور حلال و حرام کے واضح ہیں یا شارع ہیں، ان کو قائم کرنے والے بھی، جس کو چاہیں وہ حلال کر دیں اور جس کو چاہیں وہ حرام کر دیں، بلکہ ہم ان کی بات مانتے ہیں شارح کی حیثیت سے، شرح کرنے والا، وضاحت کرنے والا، قرآن و سنت کی جو وضاحت کرتے ہیں ہم ان اس کی وضاحت کرنے کے اعتبار سے ان کو اپنا رہنما قبول کرتے ہیں۔ عام طور پر یہ سوال ہوتا ہے کہ جی جہاں تقلید ہوتی ہے عموماً قیاسی مسائل کے اندر تقلید ہوتی ہے اور قیاس جو ہے یہ اس کے خلاف کچھ روایات آتی ہیں، اس کا جواب یہی ہے کہ وہاں ان روایات سے ایسی قیاس مراد ہے جو نصوص قطعیہ کے خلاف قیاس کیا جائے۔ یہ الفقی والمتفقہ خطیب بغدادی کی کتاب میں بھی ہے یہ جواب ہے، اور علامہ ابن عبد البر کی کتاب ہے جامع بیان العلم و فضل، اس میں بھی ہے۔ فقی والمتفقہ کا صفحہ تو 204 ہے جلد 1، اور
دوسری کا میرے ذہن میں نہیں ہوئی. ہمارا کتاب کا نام لکھے جامع بیان العلم فضل. اچھا جی. سوال جی، ائمہ خود تقلید سے منع کرتے تھے. ائمہ نے اپنے تلامذہ کو تقلید سے خود منع کیا ہے. امام شافعی نے، امام ابو حنیفہ نے، فلاں امام محمد بن حنبل نے، امام مالک نے، وہ تقلید سے منع کرتے تھے. اس کا جواب دیا شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالی نے حجت اللہ البالغہ میں کہ ان تلامذہ کو منع کرتے تھے جو خود مجتہد تھے. اپنے وہ تلامذہ جو کہ درجہ اجتہاد کو پہنچے ہوئے تھے ان کو منع کیا ہے تقلید سے کہ بھئی تم مجتہد ہو، تم اجتہاد کرو. ہاں البتہ کسی ایسے مسئلے میں جو ان کی سمجھ سے بالا ہو، کوئی قانون اصول ضابطہ، وہاں وہ بھی تقلید کر سکتے ہیں. عام طور پر جو منع کیا یہ جی انما یتم فی من لہ ضرب من الاجتہاد، حجت اللہ کا صفحہ 155 ہے، اس میں بھی ہے. بلکہ حجت اللہ کی شاہ ولی اللہ کے بجائے علامہ ابن تیمیہ کو زیادہ مان لیتے ہیں. اگر ماننے پر آئے ان کا احترام کچھ زیادہ کرتے ہیں تو وہ بھی لکھتے ہیں فتاوی ابن تیمیہ میں، فرماتے ہیں کہ یا امر العامی کہ امام احمد بن حنبل عامی آدمی کو، یعنی جو اجتہاد کی استنباط کی صلاحیت نہیں رکھتا، اس کو تو حکم کیا کرتے تھے کہ ان یستفتی اسحاق و ابا عبید و ابا ثور، کہ وہ مسئلہ پوچھے ابو اسحاق سے، ابو عبید سے، ابو ثور سے، وہ ابا مصعب و ینحل علماء من اصحابی، صحیح عالم بن چکے تھے ان کو منع کرتے تھے، جیسے ابو داؤد، عثمان بن سعید، ابراہیم حربی، ابو بکر اسرم، ابو زرعہ، ابو حاتم سجستانی، مسلم وغیرہ. ہاؤلائے ان یقلد واحد من العلماء، جی ان کو کہا کرتے تھے کہ علیکم باصل بالکتاب والسنہ، کہ تم اصل کتاب و سنت سے تم خود مجتہد اجتہاد کے درجے کو پہنچے ہوئے، تم خود مسائل کو استنباط اخذ کرو. فتاوی ابن تیمیہ جلد 2 ہے، صفحہ اس کا 240 ہے. یہ جو بات ہے جی امام صاحب کی کسی کتاب میں بھی ہے کہ بھئی وہ ان کو منع کرتے تھے جو اجتہاد کا ملکہ رکھتے تھے. اصل بات یہ ہے کہ یہ بات امام صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پہلے جن کے سامنے کہی ہے نا، وہ لوگ ہیں جو خود مجتہد ہیں. مثلا امام ابو یوسف ہے، امام محمد ہے. کسی عامی کے سامنے آپ نے کبھی یہ بات کہی نہیں ہے. یہ ان سے سوال کریں کہ آپ نے کبھی کسی عام غیر مجتہد کو منع کیا ہو کہ تو ہم سے مسائل نہ پوچھ، وہ حوالہ دیں. باقی یہ ہدایہ کا حوالہ العامی الاقتداء بالفقہاء جی 226 صفحہ ہے. اچھا جی، تقلید 400 سال بعد شروع ہوئی ہے جی. اس کا جواب بھی کل ہو گیا تھا کہ اصل میں تقلید 400 سال بعد نہیں شروع ہوئی ہے، بلکہ خصوصاً تقلید پر لوگوں کا اجتماع ایسا کہ کوئی بھی ان سے تقلید سے باہر نہیں رہا. یہ حوالہ تو ہماری حمایت میں ہے کہ 400 سال بعد مسلمانوں کی یہ کیفیت ہو گئی تھی کہ تمام مسلمان کسی نہ کسی مذہب پر چل رہے تھے ائمہ اربعہ میں سے، اور کوئی بھی تقلید کے خلاف نہیں تھا. پہلے 400 سال تو ان کی حمایت ہو گئی، اس میں دونوں حالتیں چل رہی تھیں. جس وقت ابھی مذاہب مدون نہیں ہوئے تھے، اور جہاں ایسی کیفیت ہو وہاں بھی کر لیں. عام طور پر یہ سوال کا جواب بھی ہو گیا کہ جی صحابہ مجتہد تھے یا مقلد، نمبر بڑھانے کے لیے سوال بڑھاتے رہتے ہیں. کل گزری نا عبارت کہ صحابہ کے اندر کوئی مجتہد تھے، کوئی مقلد تھے، جو جی عالم نہیں تھے، تحقیق نہیں کر سکتے تھے، وہ ان سے مسائل پوچھ کر عمل کرتے تھے، جو خود علماء تھے. ہزاروں لاکھوں میں جی صرف 100 150 کے قریب علماء تھے، باقی سارے کے سارے مقلد تقلید ہی کرتے تھے. اچھا جی، صحابہ کی تقلید کیوں نہیں کرتے، ائمہ کی کیوں کرتے ہو؟ عام طور پر یہ بھی اعتراض کرتے ہیں. ان کا جواب یہ ہے کہ بھئی تقلید کا مقصد کیا ہے کہ آسانی کے ساتھ مسائل کا حصول، اور یہ اسی مذہب سے حاصل ہو سکتا ہے کہ جن کا مذہب اصلاً فرعاً
نماز روزے جتنی ضروریات زندگی کے مسائل ہیں یہ مدون شکل میں مل سکے آسانی کے ساتھ، اور یہ آسانی کے ساتھ فقہائے اربعہ کے مسائل مل سکتے ہیں، باقی کسی صحابی کے اس طرح مسائل ملیں گے چند۔ آج کل بعض اوقات کہہ دیتے ہیں جی فلاں فتح صحابی کی فقہ چھپ گئی ہے، لکھی ہوئی بعض کتاب پڑھی میں کہ پچھلے دنوں جماعت اسلامی کے وہ دوست خیالی میں عبید اللہ بڑی شاید اس کے پاس بیٹھا، اس کے پاس کتابیں پڑھی تھی، فقہ عبداللہ بن مسعود، فقہ ابو بکر، فقہ ابو بکر صدیق، تو وہ یہی ہے کہ چند مسائل، صرف تفصیلات نہیں ہے اس میں۔ تو یہ چند مسائل کا مل جانے سے تو کام نہیں بنتا ہے، جب تک مکمل نماز روزہ وضو ہے جی ان چیزوں کے مکمل مسائل، اور یہ مکمل مسائل فقہ اربعہ کی کتابوں سے حاصل ہوتے ہیں، باقی سے نہیں حاصل نہیں ہوتے ہیں۔ سوال جی تقلید سے تفرقہ بازی پیدا ہوئی، تو اس کا جواب یہی ہے کہ بھائی جس زمانے سے تقلید پیدا ہوئی نا، جب تک تقلید پیدا نہیں ہوئی تھی اس سے پہلے اتنے مذاہب پیدا ہو چکے تھے۔ چنانچہ یہ جن لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں جی مذاہب نقل کیے ہیں، یہ سب دیکھ لو، یہ تمام مذاہب اس دور کے ہیں جس دور میں تقلید شخصی نہیں تھی، بلکہ تقلید شخصی نے تو آ کر مذاہب کا تفرقہ کا دروازہ بند کیا ہے۔ ابھی دیکھ لیں کہ جن لوگوں میں تقلید شخصی پائی جاتی ہے، تقلید والے اگر صحیح طور پر تقلید کرتے رہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، تو یہ انتشار موجودہ بریلیت دیوبندیت والا بھی ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن جو ترک تقلید والے ہیں ان میں غیر مقلدیت کے اندر اتنے فتنے ہیں، فرقے ہیں اس دور میں، مرزائی ہے، منکرین حدیث ہیں، چکڑالوی ہیں جی، منکرین معجزات ہیں، یا جی وہ عیسیٰ علیہ السلام کا باپ بڑھانے والے ہیں یوسف نجار کو، یہ سارے غیر مقلدیت کی پیداوار ہے جی۔ تو گویا ترک تقلید سے جی رائے کی آزادی سے فرقے زیادہ پیدا ہوتے ہیں، تقلید سے تو فرقہ بندی پر پابندی لگتی ہے۔ چنانچہ امام صاحب کا یہ الخیرات الاحسان میں علامہ ابن حجر مکی نے فتویٰ نقل کیا ہے کہ حنفی مذہب میں امام صاحب کا تو مسلک یہی ہے کہ اگر کوئی مدعی نبوت سے اتنا ہی کہہ دے کہ اچھا تو اپنی نبوت کی دلیل دے کوئی، تو اتنے سے وہ آدمی کافر ہو جائے گا امام صاحب کے نزدیک، کہ گویا اس کو شک پڑ گیا کہ نبی علیہ السلام آخری نبی نہیں ہے، خاتم النبیین نہیں ہے، تبھی تو یہ دلیل مانگ رہا ہے۔ اگر اس کو شک نہ ہوتا یہ دلیل کیوں مانگتا؟ تو گویا ہمارے نزدیک تو اتنا دلیل مانگنا بھی اس سے بھی کفر ہے، یہ جائے کہ کوئی غلام احمد قادیانی کی شکل کوئی اختیار کر جائے۔ اچھا جی، ہاں جی، حنفیوں شافیوں نے جی تاریخ سے کوئی ایک واقعہ نکال سے پیدا ہوئی ہے غیر مقلدیت، اس وقت سے لڑائیاں شروع ہوئی ہیں ہاں جی۔ غیر مقلدیت کے مولوی نذیر حسین دہلوی کے شاگرد پیدا ہوئے، ادھر عبدالستار دہلوی نے امامت کا جی دعویٰ کر دیا کہ میں وقت کا امام ہوں، اور قانون ہے کہ جو وقت کے امام کی بیعت کے بغیر مرتا ہے وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے، لہذا ساری دنیا پر لازم ہے کہ میری بیعت کرے آ کر۔ اب باقی غیر مقلد اس کے مخالف ہو گئے کہ تو کہاں سے آ گیا امام ہے جی، ہم نہیں کرتے تیری بیعت، نہیں تجھے امام مانتے ہیں۔ تو گویا اس کے نزدیک وہ بے ایمان ہے کیونکہ وہ وقت کے امام کی بیعت نہیں کر رہے ہیں، اور ان کے نزدیک وہ گیا گزرا ہے کہ وہ اس نے بلا پھر ان روپڑیوں کا مولوی ثناء اللہ کے ساتھ روپڑیوں کا، اور جس کے اندر یہ پورا غزنوی خاندان شامل تھا، روپڑی بھی ساتھ تھے، میتی تھے، ایک مولوی ثناء اللہ پر پھر کفر کے فتوے شروع ہو گئے۔ پھر یہ آپس کے اندر ابراہیم سیال کوٹی صاحب کی، یہ صادق سیال کوٹی جو تھا جس نے صلاۃ رسول لکھی ہے، اس کی آپس کے اندر زبردست چپکلیں چلتی رہی ہے، ایک دوسرے پر غلط قسم کے الزامات۔ اسی طرح پھر اب پچھلے دور کے اندر یہ موجودہ سالنی ظہیر یزدانی ایک طرف تھے، فضل آقا اور لکھوی وغیرہ یہ ایک طرف تھے، خوب ایک دوسرے کے اوپر انہوں نے کیچڑ اچھالے اور غلط قسم کے الزامات ایک دوسرے پر عائد کیے۔ اب یہ جتنا تمہارے اندر پایا جاتا ہے اتنا مقلدین کے اندر تعصب نہیں پایا جاتا۔ مقلدین کے اندر مثلا ہمارے ملک کے اندر حنفیت پائی جاتی ہے، حنفیت کے اندر صرف فرقہ آ جا کر بریلویت اور دیوبندیت ہے۔ وہ میں نے پہلے بات کہی کہ اگر تقلید کے اوپر بریلوی پابند رہتے تو فقہ حنفی کے اندر یہ تمام رسمیں تیجا 10واں 40واں یہ ساری کی جاتی ہیں، فقہ حنفی میں انہیں سب ناجائز لکھا ہوا ہے۔ تو ان لوگوں نے بریلویت جنہوں نے اختیار کیا تقلید چھوڑی ہے، تو تب یہ رسمیں کی جماعت مدینہ ایک ہی پھٹا تھا، لیکن اس کے باوجود اس میں بھی ہے جی ابھی طے شدہ کوئی بات نہیں ہے، اختلاف چل رہے ہیں، لیکن انفرادی ہے نا، پھر یہ جماعتیں تو نہیں بنی نا صرف اس بات پر۔ اگر ایک جماعت ہے لیکن اس جماعت کے اندر بھی ابھی اختلاف ہے،
جو جماعت جس کی طرف نسبت کی جاتی ہے کہ یہ کافر کہتے ہیں، اس جماعت میں بھی ابھی تو اختلاف چل رہا ہے کہ یہ ہمارا جماعتی متفقہ فیصلہ ہے یا کہ بعض اشخاص کا ہے۔ اختلاف ہی تو تعصب کی دلیل ہے نا جی۔ نہ اختلاف، انفرادی اختلاف جدا بات ہے۔ انفرادی اختلاف تو امیر معاویہ رضی علی میں بھی ہو گیا تھا نا، جماعت میں اختلاف ہے نا، انفرادی تو نہیں۔ انفرادی ہے نا، یہ جماعت کا متفقہ فیصلہ تھا۔ جماعت کا اختلاف جماعت کے مقابلے میں ہوتا ہے نا، شاید تو ان کی مکمل جماعت کا تو یہ فیصلہ نہیں ابھی تک نا۔ اختلاف تو چل رہا ہے نا اندر کھاتے، ظاہری لفظوں کو مجمل سے لفظ بنا لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ ہماری میت کے ہیں، وہ سمجھتے ہیں یہ ہماری میت کے ہیں، دونوں خوش ہو کر اٹھ جاتے ہیں۔ ہاں جی، لہٰذا جی جو دور نزدیک سے سننے کا قائل ہے وہ کافر ہے۔ اب یہ الفاظ دور نزدیک ہے، یہ تو بریلوی پر سیٹ ہوتے ہیں، وہ سمجھتے ہم نے میدان مار لیا، وہ سمجھتے ہم نے مار لیا، دونوں دستخط کرتے ہیں اور اٹھ جاتے ہیں جی۔ حالانکہ یہ لفظ تو بریلوی کے نظریے پر فٹ ہوتے ہیں کہ دور نزدیک سے وہ قائل ہے۔ اچھا جی، امام ابو حنیفہ کی شان میں یہ شعر پڑھا جاتا ہے، فلانت ربنا آداد رمل العالم زدہ قول ابی حنیفہ، یعنی مقصد کیا، بھی تو مبالغہ کرتے امام ابو حنیفہ کی شان میں۔ اس کا جواب یہی ہے کہ بھئی یہ شعر حضرت عبداللہ ابن مبارک کی طرف منسوب ہے۔ عبداللہ ابن مبارک امام بخاری کے اساتذہ میں ہے، امام صاحب کے شاگرد ہیں، اور اتنے بڑے محدث ہیں جن کے احترام تم بھی مانتے ہو۔ اگر واقعتاً یہ انہی کا شعر ہے تو یہ پھر ان سے پوچھا جائے، جبکہ تم بخاری کے اندر ان کی کتنی روایات ہیں، اگر انہوں نے غلط بات کی تو بخاری ان پر کیسے اعتماد کر گئے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ اس شعر کا مفہوم یہ ہے کہ کسی مجتہد کی بات کوئی جاہل آدمی اپنی جہالت کی بنا پر رد کرتا ہے، دلائل کی بنا پر نہیں، جہالت کی بنا پر رد کرتا ہے، تو اس کے متعلق یہ ایسی وعید بھائی الہدایۃ کل قرآن، ہدایہ جی قرآن کی طرح ہے، قد نسخت ما صنفت من قبل من کتب، اس قسم کے لفظ ہیں۔ اصل میں پھر لگاتے اس کو دیکھیں کہ دیکھو جی یہ قرآن کی طرح ہے، لہذا ہدایہ آنے کے بعد اب قرآن بھی منسوخ، حدیث بھی منسوخ، اس طرح غلط عوام کو تھا۔ حالانکہ شعر کا مطلب بالکل واضح ہے۔ ان کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح قرآن مجید نے ایک آسمانی کتاب نے باقی آسمانی کتابوں کو منسوخ کر دیا، اسی طرح فقہ کے اندر ہدایہ جیسی کتاب آ جانے کے بعد اب کسی فقہ کی کتاب کی اتنی ضرورت باقی نہیں رہتی ہے۔ یہ مفہوم ہے اس شعر کا صرف کہ ہدایہ ہو پاس، اس میں مسائل اتنے حل کر دیے گئے ہیں کہ اب کسی اور فقہ کی کتاب کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اس شعر کا ظاہری مطلب ہے، لیکن اس کو غلط مفہوم بنا کر یہ مطلب بھی تو صحیح نہیں بنتا نا۔ کہنا جی یہ جو آپ نے بیان فرمایا کہ وہ کلام اللہ کو تو حق ہے منسوخ کرنے کا، تو ہدایہ کو حق کس نے دے دیا باقی کتابوں کو منسوخ؟ حضور آگے شعر کا اگلا مصرع یہ کہہ رہا ہے نا، قد نسخت ما صنفت فی الفقہ من کتب۔ ایک جو عرض کیا ہے نا وہ تو شاعر کی پوری بات لینی ہے کہ ادھی لینی ہے؟ اللہ تعالیٰ کو منسوخ کر سکتے ہیں نا، بندوں کو اختیار کہاں ہے کہ باقی کتابوں کو وہ منسوخ کریں؟ منسوخ کا معنی ایک ہے وہ خدا والی نسخ، اس سے مراد وہ نسخ نہیں ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ اس کی ضرورت نہیں ہے باقی کتابوں کی۔ آگے اگلا مصرع پڑھیں تو پھر کتابیں نہیں پڑھنی چاہیے نا، اس کا تو یہ مطلب اوہ ریکارڈ نہیں ہوگی آپ کی بات سیلوں میں۔ بات یہ ہے کہ وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ پڑھنی نہیں چاہیے، بتانا ان کا مقصد یہ ہے کہ بعض اوقات ایک ہی کتاب ہوتی ہے اور وہ اکثر مسائل کو حل کر دیتی ہے، وہ کافی ہو جاتی ہے۔ بتانا ان کا مقصد یہ ہے کہ فضائل کے اندر جو اس قسم کی باتیں کی جاتی ہیں وہاں فضیلت مقصود ہوتی ہے، کلیت دوسرے کی نفی مقصود نہیں ہوتی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اس کتاب کے اندر فقہی مسائل اتنی تفصیل کے ساتھ آ چکے ہیں، جس طرح حضرت قائص صاحب معروف فرمایا کرتے تھے کہ باقی کوئی کتاب اگر لکھنے کو کہے تو ایسی کتاب میں لکھ سکتا ہوں، لیکن ہدایہ ایک ایسی کتاب ہے کہ اس کا مقابلہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ وہ فرمایا کرتے تھے، وہ کہا کرتے تھے کہ اس کتاب جیسی کتاب لکھنا میرے پاس میں بھی نہیں ہے، میں اتنی جامع سی کتاب ہے۔ اچھا جی، اور جی کوئی تکلیف کس پر واجب ہے؟ عامی پر واجب ہے؟ پھر ہو گئی باتیں۔ اچھا جی، تقلید نئی بدعت ہے؟ ہاں جی، اس کا جواب یہ ہے کہ غیر مقلدیت تو نئی بدعت ہو سکتی ہے، ہندوستان کی پیداوار ہے، ورنہ تقلید تو خود نبی علیہ السلام کے دور میں موجود ہے۔ حضرت معاذ بن جبل کی روایت
بعض اوقات اعلیٰ کو چھوڑ کر ادنا کی جاتی ہے. اس کا جواب بھی وہی کل ہو گیا تھا. صحابہ کے اندر ابو بکر اور عمر بھی موجود تھے، لیکن اس کے باوجود بعض اوقات تقلید اوروں کی جاتی تھی. جس طرح عام یہ واقعہ بھی حدیث کے اندر کتابوں کے اندر موجود ہے کہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جی، یا اس طرح حضرت اکرمہ جی اتنے بڑے آدمی تھے کہ صحابہ ان سے مسائل پوچھا کرتے تھے، حالانکہ بعد باقی صحابہ بھی موجود تھے. تقلید پٹا ڈالنے کو یہ بھی ہوگی بات ہے. اچھا جی، اور جناب کوئی بات صرف تقلید کے بارے میں اس وقت؟ التراویح جمع ترویحۃ وہی المرۃ الواحدۃ من الراحۃ سمیت الصلاۃ بالجماعۃ فی لیالی رمضان التراویح. سمیت الصلاۃ بالجماعۃ فی لیالی رمضان التراویح لأنہم اول ما اجتمعوا علیہا کانوا یستریحون بین کل تسلیمتین. لأنہم اول ما اجتمعوا علیہا کانوا یستریحون بین کل تسلیمتین. فتح الباری جلد 4 صفحہ 250. فتاوی علماء حدیث جلد 6 صفحہ 241. 250 جلد 4 یا جلد 2 کے صفحہ 315. فتاوی علماء حدیث جلد 6 صفحہ 241. علامہ قسطلانی نے بھی یہی تعریف ارشاد الساری لکھ لیں جلد 3 صفحہ 483. زرقانی شرح موطا میں بھی یہی تعریف لکھی ہے جلد 1 صفحہ 237. زرقانی شرح موطا جی جلد 6 صفحہ 241. جی شیخ عبدالحق کی کتاب ہے اشیاۃ اللمعات. جی اسے کیا ہے فتح الباری 250 صفحہ سی یا 315 جلد 2. اشیاۃ اللمعات جلد 1 صفحہ 582. دیکھا مانا پہ تراویح ترویحہ کی جمع ہے. ترویحہ کا مانا ہے ایک بار کا آرام کرنا، اور یہ راحت سے آرام کرنے سے محفوظ ہے، راحت سے. اور اس نماز سمیت الصلاۃ بالجماعت کہ رمضان المبارک میں جو نماز با جماعت پڑھی جاتی ہے رمضان کی راتوں میں، جو نماز با جماعت پڑھی جاتی ہے رمضان کی راتوں میں اس کو تراویح کہتے ہیں. رمضان کی راتوں میں ہو با جماعت ہو اس کو کیا کہیں گے؟ تراویح. کیوں کہیں گے اس کو تراویح کہتے ہیں؟ انہم اول ما اجتمعوا علیہا، کیونکہ سب سے پہلے جب نماز پر جمع ہوئے اکٹھے ہوئے صحابہ کانوا یستریحون بین کل تسلیمتین، دو سلام کے بعد بیچ میں کچھ آرام کے لیے بیٹھا کرتے تھے، بیچ میں آرام کے لیے بیٹھا کرتے تھے. یہ ہے تراویح. اس کے ساتھ یہ لفظ بھی نکلے کہ بھائی گویا کہ تراویح کے اندر جماعت شرط ہو گئی نا، وغیرہ تراویح نہیں ہوگی. بس جی میں تو نہیں ہوتی حدیث علماء حدیث فتاوی علماء حدیث تراویح میں جماعت بھی شرط ہے. تعریف دے وچ ویکھ لیا تساں، اگر اکیلے پڑھیں تو وہ تراویح نہ ہوگی. جی جلد 6 صفحہ 243 فتاوی علماء حدیث. بعض روایتوں میں آ جاندہ ہے جی 36 پڑھتے سن جی مدینہ والے، بعض آ جاندہ جی 39 پڑھتے سن، بعض آ جاندہ جی 41 پڑھتے سن. بہترین تطبیق دی صورت ہے کہ اصل بات یہ ہے کہ رکعتاں 20 سن، مکے والے بھی 20 پڑھتے سن تے مدینے والے بھی. تراویحاں مکے چ بھی 20 سن تے مدینہ منورہ وچ بھی 20 سن.
یہ صحابہ کا اجماع ہے. ہوں اس اجماع نو توڑن واسطے وہ دلیل دے جی نہیں 36 کی روایت بھی ہے 39 کی بھی ہے 41 کی بھی ہے. کم از اس طرح بھی توڑ سکنے ہیں کہ کم از کم تعداد جیڑی ہے وہ 20 تو گھٹ نہیں ہے. 20 تو گھٹ صحابہ کو ثابت خلفاء راشدین کے دور سے 20 تو گھٹ تعداد ثابت نہیں ہے. دوسری تدبیر اس طرح بھی کر سکتے کہ تراویاں تو 20 سن 20 ہی تھی تراوی تو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ درمیان میں مدینہ منورہ والے جو آرام کے لیے بیٹھنے کی بجائے وہ وہاں نفل پڑھ لیتے تھے 4 رکعت. اب 4 چوکا 16 رکعت یہ بن گئی. 20 اور 16 کتنی بن گئی؟ 36. جہاں کبھی یہ آتا ہے کہ وہ 36 رکعت پڑھتے تھے تو گویا یہ 16 نفل جو ہے بیچ میں ترویہ کی حالت میں جو پڑھتے تھے وہ شمار ہو گئے تو وہ 36 بن گئی ہیں. اس کے ساتھ کسی نے وطروں کو شمار کر لیا ہے تو وہ 39 بن گئی ہیں. وطروں کو بھی شمار کر لیا. وطروں کے بعد کسی نے کسی وقت 2 رکعت نفل بیٹھ کر پڑھ لیے یا کھڑے ہو کر پڑھ لیا، جیسے نبی علیہ السلام وطروں کے بعد نفل 2 پڑھنے ثابت ہے تو یہ 41 ہو گئی ہے. تو یہ ان نوافل کی بنا پر یہ تعداد کا فرق آتا ہے روایات کے اندر کہ بھائی 36 ہے جی 39 ہے یا 41 ہے کہ بھائی اس کے ساتھ 16 رکھتے یہ پڑھ لی تو 36 ہو گئی. روایت کے اندر 36 کا لفظ آ گیا. اس کے ساتھ 3 وطر کسی نے بیچ میں شمار کر کے بتا دیا تو اس نے 39 کہہ دیا. کسی نے 2 نفل بھی ساتھ ملا لیے تو اس نے 41 کہہ دیا. اصل تراوی جو ہے وہ 20 رکعت ہی تھی. اس میں نبی علیہ السلام کا صاف فرمان موجود ہے. عام تہجد وغیرہ کی نماز ہو یا کوئی رات کی نماز ہو آپ نے عام حکم دیا کہ تھوڑی پڑھ لو یا زیادہ پڑھ لو، اجازت دی ہے. نبی علیہ السلام سے تہجد کی مختلف روایتیں منقول ہے، 13 تک بھی اور کم سے کم 4 تک بھی خود رمضان میں ہی. لیکن یہ جو آپ نے جماعت کے ساتھ پڑھی ہے جس کو آپ تراوی کا لفظ جس پر بول سکتے ہیں، ان کی تعداد کیا تھی یہ کسی صحیح روایت میں نہیں ملتی ہے. ان راتوں کے اندر پڑھی جانے والی نماز کی تعداد کتنی تھی یہ کسی صحیح روایت میں نہیں ملتی ہے. چنانچہ عام روایت جو پیش کی جاتی ہے حضرت جابر سے کہ وہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان 3 رکعتوں میں جو نماز پڑھی تھی وہ 8 رکعت تھی. ہاں جی وہ روایت جو ہے ضعیف ہے. یہ روایت ہے. اگر کتاب پر نظر رکھے ہیں اگر تو وہ پیش کریں قیام اللیل سے. قیام اللیل میں 2 جگہ یہ روایت ہے، 155 میں اور 196 میں. 155 پر جہاں روایت آتی ہے اس کا پہلا راوی محمد ابن حمید رازی ہے جو کہ انتہائی درجے کا ضعیف ہے. محمد ابن حمید کتاب قیام اللیل یعنی یہ کہ مناظرانہ یہ ہوتی ہے نا داؤ تو کتاب دیکھ لیں روایت کون سی پڑھ رہا ہے اور کہاں سے پڑھ رہا ہے. یہاں تو محمد بن حمید رازی ہے اور انتہائی درجے کا. پھر تو اس پر خوب جرا آپ کو ملے گی اور خوب برسیں اس پر. چنانچہ اس کی متعلق حدیث میں بہت سخت قسم کے الفاظ موجود ہیں کہ بھائی اتنا ضعیف ہے کہ بھائی جھوٹ بھی بولا کرتا تھا اور جھوٹ بولنے میں اتنا چلاک تھا کہ اپنے جھوٹ کو کسی کو خبر بھی ہونے نہیں دیتا تھا. مار ہے تو احذق منہ فی القذف، جھوٹ بولنے میں ایسا چالاک شاطر آدمی ہم نے نہیں دیکھا. اس قسم کے لفظ بھی ہیں اس کے بارے میں. اچھا لیکن اگلی صفحے پر جب یہ روایت ہے وہاں یہ راوی نہیں ہے، وہاں اور راوی ہیں وہ اس درجے کے ضعیف نہیں ہے جس درجے کا یہ ہے. چنانچہ قیام اللیل کے 196 میں یا صحیح ابن یہ حبان سے آپ کو روایت پیش کریں گے یا صحیح ابن حبان کے اندر جو سیاست بخاری مسلم سے زائد روایت آئی ہیں ان کو جمع کر دیا ہے موارد الزمان علامہ ہیثمی نے. وہ میرے پاس ہے موارد الزمان. اس میں تو وہاں یہ راوی تو نہیں ہے لیکن وہاں اگلے یہ راوی عیسیٰ ابن جاریہ موجود ہے. عیسیٰ ابن جاریہ جس کے متعلق امام نسائی کہتے ہیں متروک و منکر الحدیث. وغیرہ کی جرح موجود ہے. یہ آگے تفصیلی جرح آپ خود دیکھ لیں. اچھا اب آپ دیکھیں جب آپ یہ بات کہیں گے نا آپ پر اعتراض ہوگا جی بعض محدثین نے اس کو ثقہ کہا ہے، بعض محدثین نے اس کو ثقہ کہا ہے. اس کے لیے قانون یہ ہے
حافظ محمد ہے نا خیر الکلام میں، جہاں محمد بن اسحاق کی بحث چلتی ہے نا کہ یہ کذاب ہے کیسا راوی ہے، وہاں وہ یہ قانون لکھتا ہے کہ بھئی قانون یہ ہے کہ اگر کسی راوی پر جرح مفسر مل جائے پھر وہاں کسی کی توثیق کا اعتبار نہیں ہوتا. جب وہاں جرح مفسر مل جائے تو کسی کی توثیق کا کوئی اعتبار نہیں، جتنے بھی ثقہ کہتے رہے وہاں جرح ہی کارگر ہوگی، وہ راوی مجروح ہی ہوگا. ہاں البتہ کسی کی جرح مفسر نہ ہو، معمولی لفظوں کے ساتھ جرح ہے، ضعیف، لیس بقوی، لیس بذاکا، اس قسم کی جرح ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ثقات کے لیے ثقۃ یا ثبت، اس قسم کے لفظ مل گئے، اس قسم کی جرح ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ثقات کے لیے ثقۃ یا ثبت، اس قسم کے لفظ مل گئے ہیں، تو وہاں ثقات کا اعتبار ہوگا، وہاں جرح کا اعتبار نہیں ہوگا. جہاں آپ سمجھے کہ ثقات کہنے والے تو کم ہے لیکن جرح کرنے والے زیادہ ہے، مگر جرح معمول ذرا درمیانے لفظوں سے کر رہے ہیں، سخت قسم کا لفظ نہیں بول رہے، تو وہاں تقریباً راوی وہ درمیانے درجے کا ہو جائے گا، اوسط درجے کا. سمجھو نا؟ اچھا، اب اس پر اگر کوئی اعتراض کرے کہ جناب اس پر تو جرح سکھا بھی اس کو کہا، سکباز نے کہا، اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں اس پر جو دو جرے ہیں نا، منکر الحدیث ہونا اور متروک الحدیث ہونا، یہ وہ دو جرے ہیں کہ جن کی بنا پر راوی قابل اعتبار نہیں رہتا. چنانچہ حافظ یہ مولانا عبد الرحمن مبارک پوری غیر مقلد ہے، اس کی کتاب ہے ابکار المنن، آثار السنن کی رد میں اس نے لکھی تھی. اس کے صفحہ 191 199 پر ہے میرے پاس جو اس کا صفحہ. وہ کہتے ہیں کہ منکر الحدیث سے پھر راجولے، کہ منکر الحدیث کی جرح اگر کسی آدمی پائی جائے یستحق کو بہ ترک، اس کی بنا پر وہ راوی متروک ہو جائے گا، اس جرح کی بنا پر وہ راوی کیا ہو جائے گا؟ متروک ہو جائے گا. اسی طرح مقدمہ ابن صلاح میں ہے لا تقبل روایت من کثرت الشواذ والمناکیر فی حدیثہ، جس راوی کی روایت میں منکر اور شاذ روایتیں زیادہ ہوں وہ راوی کی اس راوی کی روایت قبول نہیں ہوتی ہے. یہی روایت حوالہ مقدمہ ابن صلاح کا صفحہ 57 ہے. کفایہ ہے اصول حدیث کی کتاب خطیب بغدادی کی، اس کا صفحہ 143 ہے. الفیۃ الحدیث ہے حدیث کے اصول کی کتاب، اس کا صفحہ 47 ہے. بلکہ حافظ غیر محمد کی کتاب ہے محمد صاحب کی خیر الکلام، اس کے صفحہ 212 میں ایک راوی کے متعلق وہ لکھتے ہیں کہ بھئی یہ منکر الحدیث جو ہے یہ جرح قابل اعتبار ہے، منکر الحدیث جرح قابل اعتبار ہے. لکھ لیا جی. دوسری جرح اس پر متروک الحدیث کی ہے، اور یہ اول درجے کی جرحوں میں سے ہے. متروک الحدیث کے لفظ کے ساتھ جرح کسی راوی پر ہے، یہ اول درجے کی جرحوں میں شمار کی جاتی ہے. الفیۃ الحدیث صفحہ 47. اذان الکفایہ خطیب بغدادی کا صفحہ 23. دیکھو یہ تدریب الراوی جلد 1 صفحہ 346 ہے، اس کی بات سن لیں. کہتے ہیں اذا قالوا متروک الحدیث، جب محدث کہیں متروک الحدیث او واہین او کذاب فهو ساکت لا یکتب حدیث، جب کسی کے متعلق متروک الحدیث کی جرح آ جائے، واہین کی ہو جائے، کذاب کی آ جائے، وہ راوی ساکت ہوتا ہے، اس کی حدیث نہیں لکھی جاتی، اس کے اوپر جرح جو ہے وہ زبردست قسم کی ہے، اس لیے یہ راوی معتبر نہیں ہوگا. آگے جی حضرت بریرہ عن النبی، یہ روایت در منصور 170 صفحہ ہے، 5ویں جلد کا، ابن کثیر جلد 3 صفحہ 454 ہے. اچھا یہ تو چند مرفوع روایت ہے. صحابہ کی تفسیر یہی اسی آیت کے تحت. حضرت ابن عباس کی تفسیر کہ یہ ان 5 چیزوں کا علم اللہ کے سوا اور کسی کو نہیں. ابن کثیر جلد 3 صفحہ 454. لکھ لیا جی. تفسیر ابن عباس
کہ ان 5 چیزوں کا علم اللہ کے سوا اور کسی کو نہیں. حاذل خمسۃ لا یعلمها الا اللہ تعالی ولا یعلمها ملک مقرب ولا نبی مرسل. ان کو نہ تو کوئی فرشتہ مقرب جانتا ہے اور نہ نبی رسول جانتا ہے. یہ 5 چیزیں ہیں، ان کا علم نہ کسی مقرب فرشتے کو ہے اور نہ نبی اور رسول کو ہے. یہ ہے تفسیر قرطبی، جلد 14 ہے، صفحہ 82 ہے. خازن 5 صفحہ 183. مشہور تابعی حضرت قتادہ سے تفسیر، وہ فرماتے ہیں اشیاء من الغیب استأثر اللہ بہن. یہ غیب کی وہ چیزیں ہیں جن کو اللہ نے مخفی رکھا ہے. فلم یتلے علیہن ملکا مقربا ولا نبیا مرسلا. اللہ نے ان پر نہ کسی مقرب فرشتے کو اطلاع دی ہے اور نہ کسی نبی رسول کو. یہ ہے تفسیر ابن جریر، جلد 21 صفحہ 55. ابن کثیر جلد 3 صفحہ 455. سور جلد 5 صفحہ 170. تفسیر روح المعانی جلد 21 170. روح المعانی جلد 21 صفحہ 99. تفسیر السراج المنیر جلد 3 صفحہ 200. یہ ان کا مشہور واقعہ ہے کہ ابو جعفر منصور کو خواب آیا. خواب میں اسرائیل ملے، پوچھا کہ میری عمر کتنی ہے. اسرائیل نے ہاتھ کی 5 انگلیوں کا اشارہ کیا. صبح منصور نے معبرین کو بلایا، میری خواب کی تعبیر بتاؤ. کسی نے کہا جی 5 سال باقی رہ گئی، کسی نے 5 مہینے، کسی نے 5 دن وغیرہ، جو کسی کی سمجھ میں آیا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بلایا تو آپ نے فرمایا کہ یہ اس آیت کی طرف اشارہ ہے. ہاتھ کی 5 انگلیوں کے ساتھ اسرائیل نے اس آیت کی طرف اشارہ کیا ہے کہ کسی کی زندگی کتنی رہ گئی یا موت کب آئے گی. یہ ان 5 چیزوں میں سے ہے جن کو اللہ کے سوا اور کوئی جانتا نہیں ہے. فرماتے ہیں ہوا اشارۃ الی هذه العلوم الخمسۃ لا یعلمها الا اللہ. تفسیر مظہری جلد 7 صفحہ 265 پر جو وہ اعتراض کرتے ہیں نا، عموماً کچھ واقعات لکھ دیں گے نبی علیہ السلام کے کل کی خبر دینے کو کہ کل یہ ہوگا، کل وہ ہوگا، یا نبی علیہ السلام کا خبر دے دینا فلاں کے یہاں بچہ پیدا ہوگا، یا یہ کہ فلاں ہوگی یا نہیں ہوگی. اس قسم کے اگر کوئی واقعات ہو تو اس کا جواب ہو گیا کہ حادث سے کیا ہے، کلیات کا علم اگر اللہ تعالیٰ کسی کو دے دے تو یہ ہمارے دعویٰ کے خلاف نہیں ہے. چنانچہ علامہ آلوسی دیکھیں فرماتے ہیں تفسیر المعانی میں انہ یجوز ان یطلع اللہ تعالیٰ بعض اصفیاء علی احدی هذه الخمس، کہ یہ ہو سکتا ہے کہ ان 5 چیزوں کی بعض جزیات اللہ تعالیٰ اپنے بعض بندوں کو بتا دے. تو یہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی مطلب دعویٰ کے خلاف نہیں ہمارے. اچھا دوسری آیت صفحہ اس کا ہے جلد کی صفحہ 100. جی 21. دوسری آیت الیہ یرد علم الساعہ، الیہ یرد علم الساعہ وما تخرج من ثمرات من اکمامها. یہ تخرج ہے کہ یخرج ہے حافظ صاحبان؟ تخرج ٹھیک ہے. وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه. سورت حامیم سجدہ ہے، آیت نمبر 47 ہے، 25واں پارہ ہے، شروع رکوع میں ہے، پہلے رکوع میں یعنی. اچھا جی، اس میں وہی اس کے تحت علامہ جی صاحب خازن لکھتے ہیں لا یعلم وقت قیام الساعۃ الا اللہ. وقت قیام الساعۃ الا اللہ تعالی ساعۃ لا یعلم وقت قیام الساعۃ.
الا اللہ تعالی ولا سبیل للخلق الی معرفت ذالک، اللہ ہی کو پاس علم ہے اور مخلوق کو اس کا علم نہیں ہو سکتا۔ خازن جلد 6 صفحہ 96۔ ابن کثیر لکھتے ہیں لا یعلم ذالک احد سواہ، اللہ کے سوا اور کوئی جانتا نہیں ہے۔ لا یعلم ذالک احد سواہ کثیر۔ بہترین بات آگے لکھتے ہیں جی بتاتے 103 ہے جلد 4 ہے۔ فرماتے ہیں کما قال محمد، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حالانکہ ہوا سید البشر، آپ سید البشر ہیں، ساری کائنات بشر کے سردار ہیں انسانیت کے۔ آپ نے جبریل صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا وہ من سادات الملائکہ، کہ ایک طرف ساری انسانیت کے سردار، دوسری طرف فرشتوں کے سردار۔ تو آپ نے بھی یہی فرمایا، جب جبریل نے آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا مل مسئول عنہا بعالم من السائل، کہ پوچھنے والے سے جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ زیادہ نہیں جانتا، یعنی جیسے تجھے معلوم نہیں ہے ایسے ہی مجھے بھی معلوم نہیں ہے۔ جلد 4 صفحہ 103۔ هذه الکلمۃ تفید الحصر، الیہ ہے نا، الیہ کو مقدم کیا گیا۔ هذه الکلمۃ تفید الحصر، یہ کلمہ حصر کا فائدہ دیتا ہے۔ اے لا یعلم وقت الساعۃ بعینہ الا اللہ، قیامت کے وقت متعین کا علم اللہ کے سوا اور کسی کو نہیں ہے۔ تفسیر کبیر پرانے وہ بڑے بڑے جلدیں ہوتی تھی، ان کا جلد 7 صفحہ 381، اور نئی جلد جو آج کل چھپی ہے اس کی جلد 27 ہے، صفحہ 137 ہے۔ عندہ علم الساعہ، عندہ علم الساعہ، اللہ ہی کے پاس، سورہ زخرف کی آیت نمبر 85 پارہ 25 رکوع پارے کا 13، اسی کے پاس ہے قیامت کا علم۔ حسر والا ہے نا انداز، اس لیے علامہ جی یہ ابن صفی جی تفسیر ہے جامع البیان صفحہ 423، وہ فرماتے ہیں عندہ لا عندہ غیرہ، عندہ لا عندہ غیرہ، اسی کے پاس ہے کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ اور علامہ آلوسی کہتے ہیں فی تقدیم الخبر اشارۃ الی استئثارہ تعالی بعلم ذالک، خبر کے مقدم کرنے میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ نے قیامت کے علم کو مخفی رکھا ہوا ہے۔ قیامت کے علم کو تفسیر المعانی صفحہ 107 جلد 25 لکھے اور قل ان ادری اقریب، آگے کیا ہے ام بعید، اور پڑھیں آگے ما توعدون، سورہ جن ہے جی آیت نمبر 20۔ ام یجعل لہ ربی آمادا، ام یجعل لہ ربی آمادا۔ آپ کہتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے یہ قریب ہے یا بعید ہے۔ سورہ جن ہے، آیت نمبر 20 ہے، پارہ 29 ہے، رکوع نمبر 12 ہے۔ اول معنی انا وقوعہ متیقن اما وقت وقوعہ فغیر معلوم، کہتے ہیں کہ قیامت کا آنا تو یقینی ہے، اس آیت کا معنی یہ ہے کہ قیامت کا وقوع یقینی ہے، لیکن اس کے وقوع کا وقت کیا ہوگا غیر معلوم، یہ معلوم نہیں ہے، یہ مجھ کو معلوم قیامت کا وقت متعین مجھے معلوم نہیں ہے۔ تفسیر کبیر جلد 8 صفحہ 329، کہ بھی اللہ نے نبی علیہ السلام کو حکم دیا ہے کہ وہ لوگوں سے یہ کہہ دیں کہ انہ لا علم لہ بوقت الساعہ، انہ لا علم لہ بوقت، لوگوں کو بتا دو کہ قیامت کے قائم ہونے کا وقت متعین مجھے معلوم نہیں ہے۔ تفسیر ابن کثیر جلد 4 صفحہ 432، تفسیر جی
تقریباً تمام تفسیروں میں آپ کو یہی معنی ملے گا کہ میں نہیں جانتا ہے. تفسیروں کے 2-4 حوالے لکھنے ہیں تو لکھنے یا ویسے جو بھی تفسیر اٹھا کر دیکھ لیں گے آپ کو یہ پتہ. مثلاً تفسیر ابو سعود ہے، معالم التنزیل ہے، خازن ہے، مدارک ہے، بیضاوی ہے، قرطبی ہے، تفسیر عباسی ہے، مظہری ہے، کبیر ہے، مراغی ہے، طبری ہے. لکھ لیں ابو سعود جلد 5 صفحہ 781. دونوں کی میرے پاس جلد 7 ہے صفحہ 135 اور 36. خازن کا 36 ہے، معالم کا 135 ہے. جی تفسیر مظہری کا صفحہ 95 ہے. یہ جلد 9ویں 10ویں ہوگی، پارہ کون سا 29 میں 9ویں یا 10ویں ہوگی جلد نہیں لکھی ہے. وہاں یہی صورت نکال لیں اس کے پاس. یہ صورت میں بھی قرطبی بیضاوی جلد 2 صفحہ 512، ایک صفحہ 27 19 اور آیت لکھیں گے. ہاں جی مظہری بیضاوی 512 جلد 2. کالناس عن الساعة قل انما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. سورہ احزاب کا رکوع 8 ہے، آیت نمبر 63 ہے، پارہ 22 ہے اور 22 پارے کا رکوع نمبر 5 ہے. اس پر علامہ خازن لکھتے ہیں یعنی ان اللہ تعالی قد استأثر به، یعنی اللہ نے قیامت کا علم اپنے پاس مخفی رکھا ہے. ولم یتلے علیہ نبیا ولا ملکا، اس پر کسی نبی اور کسی فرشتے کو مطلع نہیں کیا. قیامت کا علم اللہ نے اپنے پاس مخفی رکھا ہے اور اس پر کسی نبی اور فرشتے کو مطلع. خازن کی جلد 5 ہے صفحہ 228. یہی عبارت انما علم عند اللہ لم یتلے علیہ ملکا ولا نبیا بیضاوی کی جلد 2 صفحہ 252 میں، خود کی جلد 4 صفحہ 334 میں یہی بات. ابو سعود قد استأثر به ولم یتلے علیہ نبیا ولا ملکا، اللہ نے یہ اپنے پاس مخفی رکھا. ہاں جی ابو داؤد صفحہ 334 4. اور مظہری کے لفظ یہ لم یتلے اللہ علیہ احدا من خلقہ، اپنی مخلوق میں سے اللہ نے کسی کو بھی اس پر مطلع نہیں کیا. تفسیر مظہری جلد 7 صفحہ 385. اور جلالین صفحہ 358 میں ہے اے انت لا تعلمھا، آپ اس قیامت کے علم، آپ وقت قیامت کو نہیں جانتے. کتنی آیتیں ہو گئی تقریباً یہ قیامت کے سلسلہ میں؟ 4-5 تو ہو گئی ہوں گی. یسألونک عن الساعة ایان مرساها فیما انت من ذکرہا الی ربک منتہاہا. قیامت کے علم کی انتہا کس کی طرف ہے؟ اللہ کی طرف، یعنی اللہ ہی جانتا ہے. سورہ النازعات آیت 42 30واں پارہ 4تھا رکوع. علامہ ابن کثیر کی بات لکھنی ہے تو لیسا علمھا الیک ولا الی احد من الخلق، قیامت کا علم نہ آپ کے پاس ہے اور نہ اللہ کی کسی اور مخلوق کے پاس ہے. بل مردھا ومرجعھا الی اللہ عز وجل، بلکہ وہ اللہ کے پاس ہے، اس کا مرجع. جی حجی ابن کثیر کی جلد 4 صفحہ 469.
کے لفظ ہیں لا یعلم متی تقوم الساعۃ الا ہوا، اللہ کے سوا کو اور کوئی نہیں جانتا قیامت کب قائم ہوگی. تفسیر خازن جلد 7 صفحہ 173، 2 صفحہ 539 لکھ لیں. بیضاوی جلد 2 صفحہ 539. سعود 829 صفحہ جلد 5 829 جی. جلد 19 ہے صفحہ 209. جلد 19 فلا یوجد عند غیرہ علم الساعہ، ہاں صفحہ 209 جلد 19. المراوی جلد 30 ہے صفحہ 36 ہے. تبری کی جلد 30 ہے صفحہ 32 ہے. نظری جلد 10 ہے صفحہ 196. قیامت کی آیت معلوم ہوا بھائی قیامت کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، اللہ کے سوا اور کسی کو قیامت کا علم نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ باتیں جو آپ نے لکھی ہیں لم یتلے علیہ، آپ اللہ نے کسی کو ذاتی بھی کی بھی نفی ہو گئی اور لم یتلے کے اندر عطائی کی بھی اللہ نے کسی کو نہیں بتایا. لم یتلے علیہ ملکن مقربن ولا نبیا مرسلا، یا لم یتلے علیہ ملکن ولا نبیا کے لفظ کتنی تفسیروں کے آپ کو، بلکہ بعض تفسیروں کے اندر لفظ یہ ہے لم یخبر به احدا، لم یخبر به احدا، تفسیر مدارک کے یہ لفظ ہے. اچھا ایک بات تو یہ ہوئی کہ قیامت، اب اس کے مقابلہ میں ان کے پاس نہ کوئی آیت ہے نہ کوئی حدیث ہے، نہ کوئی آیت ہے اور ہاں جی وہ فلاں بزرگ نے کہا کہ آپ کی وفات سے پہلے جی اس قسم کے کئی بزرگوں کی وہ قول نقل کر دیں گے، تو اس کا صاف جواب ہے کہ بزرگ کو کہاں سے پتہ چل گیا ہے، نہ اس میں آیت ہے کوئی جس نے کہا کہ قیامت کا علم دے دیا گیا، اور نہ ہی حدیث ہے، نہ کسی صحابی کا قول ہے، کسی صحابی کا بھی قول نہیں ہے. تو باقی جب یہاں نہیں ہے تو باقی کسی بزرگ نے کوئی کہا تو وہ دلیل یا حجت نہیں بن سکتی ہے. اچھا ایک چیز تو آپ یہ ہو گئی کہ قیامت کا علم اللہ کے سوا اور کسی کو نہیں. دوسری چیز لے لیں مثلا شعر گوئی کا ملکہ، شعر گوئی کی قابلیت یا شعر گوئی کی لیاقت یا شعر گوئی کی استعداد صلاحیت. صفحہ 61 وما علمناه الشعر وما ينبغي له ان هو الا ذکر وقرآن مبین. سورہ یاسین آیت 69، سورہ یاسین کا رکوع 5، پارہ 23، پارے کا رکوع 4. لکھ لیا کہ ہم نے آپ کو شعر نہیں سکھایا، شعر گوئی نہیں سکھائی. تفسیر ابن کثیر جلد 3 صفحہ 579 میں ہے واللہ ما انا بشاعر ولا ينبغي لی، اللہ کی قسم نہ میں شاعر ہوں اور نہ شاعری میرے مناسبت ہے، شاعری کی میرے ساتھ کوئی نسبت بھی نہیں ہے، شعر گوئی میرے ساتھ مناسبت نہیں رکھتی ہے. معالم التنزیل جلد 6 صفحہ 12، تفسیر ابن جریر صفحہ 17 جلد 23، مظہری جلد 8 صفحہ 97. وہاں لفظ کیا ہے؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں واللہ ما انا بشاعر ولا ينبغي لی، اللہ کی قسم میں نہ شاعر ہوں اور نہ شاعری میرے ساتھ مناسب ہے. کہ بعض اوقات نبی علیہ السلام سے شعر پڑھنا ثابت ہے. سوال کوئی کرے کہ بعض اوقات نبی علیہ السلام سے شعر پڑھنا ثابت ہے، اس کا جواب
اس کا جواب امام نووی نے دیا کہ بھائی مسجع مکفہ کلام زبان پر جاری ہونے سے شعر نہیں بن جاتا، اس کو شعر نہیں کہہ دیتے، ہر مسجع مکفہ کلام کو شعر نہیں کہتے، بلکہ اس کو شعر تب کہیں گے کہ ایسی کلام بولنے والے کا قصد اور ارادہ بھی ہو، قصد اور ارادہ بھی ہو، بغیر قصد اور ارادہ کے جو زبان سے کلام ایسا جاری ہو جائے مکفہ مسجع، اس کو رجز کہتے ہیں، شعر نہیں کہتے۔ یہ نووی ہے، جلد 1 ہے، صفحہ 200 ہے، اور اسی سوال کا وہ جواب دے رہے ہیں کہ قرآن مجید تو کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام شاعر نہیں ہے، حالانکہ بعض اوقات آپ کی زبان سے ایسا کلام ظاہر ہوا ہے جو بظاہر شعر معلوم ہوتے ہیں، تو اس کا وہ جواب دیتے ہیں اما اذا جرا کلام موزون بغیر قصد فلا یکون شعرا وعلیہ یعمل ما جاء عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نووی جلد 1 صفحہ 253، یہی جواب وہاں بھی دیا ہے۔ قرطبی جلد 15 صفحہ 54، روح المعانی بھی ساتھ لکھ لو بے شک، جلد 23 صفحہ 48۔ اب دیکھیں اس کے لیے ان کے پاس کوئی اب بھاگنے کی دلیل صورت نہیں ہے، پھر انہوں نے مختلف تعویلیں کی ہے۔ کسی نے کہا کہ جی اس سے مراد ہے شعر کا ملکہ آپ کو نہیں دیا، شعر گوئی کی اس طرح شعر آپ جی کہہ لیتے ہیں، لیکن شعر گوئی کا پورا ملکہ جو ہے نا، پوری قابلیت وہ لیاقت وہ دی نہیں۔ مولوی احمد رضا کہتا ہے ملفوظ جلد 2 صفحہ 56 پہ ہے کہ شعر گوئی کا ملکہ آپ کو نہیں دیا، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ معلوم ہوا کہ شعر گوئی کی کا ایسا درجہ ہے ایسا جو نبی علیہ السلام کو دیا نہیں گیا، اور یہی ہمارا مقصود ہے کہ ہر بات آپ کو عطا نہیں کی، ہر چیز کا علم نہیں دیا گیا۔ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کا علم آپ کو نہیں دیا گیا، جن میں سے آپ کو تسلیم کر رہے ہیں کہ شعر گوئی کا ملکہ آپ کو عطا نہیں کیا گیا۔ صفحہ 56 دوسرا حصہ ملفوظات کا، 2 چیزیں ہو گئی جی، اور لے لے مثلا شعر گوئی بھی آ گئی، اچھا قیامت کا علم، اور دے دے تیسری چیز سابقہ انبیاء کے حالات، سابقہ انبیاء کے تفصیلی واقعات آپ کو نہیں بتائے گئے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے ہم نے کئی رسول بھیجے، کچھ کے حالات ہم نے آپ پر بیان کر دیے اور کچھ کے حالات آپ پر بیان نہیں کیے۔ مِنْهُم مَّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ، رسول تو ہم نے بہت سے بھیجے ہیں، کچھ کو ہم نے آپ پر بیان کر دیا اور کچھ کو بیان نہیں کیا۔ اب دیکھیں اللہ کہتے ہیں کچھ کو بیان کیا اور کچھ کو بیان نہیں کیا۔ ذاتی طور پر تم خود مانتے ہو کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ لا نثبت بعطاء اللہ الا البعث، کہ ذاتی طور پر عطائی بھی بعض مانتے ہیں، تو ذاتی تو بالکل مانتے نہیں ہیں۔ دولت مکیہ میں کہتا ہے کہ ہم ذاتی کے قائل ایک ذرے کے بھی قائل نہیں ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ میں نے کچھ کا حالات نہیں بتائے اور ذاتی طور پر آپ جانتے نہیں ہیں، ذاتی علم نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ کچھ رسولوں کے حالات آپ کو معلوم ہے اور کچھ کے حالات معلوم نہیں ہے۔ آیت نمبر سورہ مومن یا غافر کہہ لو کہ یہ آیت نمبر 78 ہے، سورت کا رکوع 8 ہے، پارہ 24 اور رکوع اس کا 13۔ علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ وہ جو نہیں بتائے گئے نا وہ اکثر مما ذکر، وہ ان کے مقابلہ میں زیادہ ہیں جو بتائے گئے ہیں، جو بتائے گئے ہیں وہ کم اور جن کے حالات نہیں بتائے گئے وہ کیا ہے بہت زیادہ۔ تفسیر ابن کثیر جلد 4 صفحہ 99۔ خازن میں ہے لم نذکر لک حال الباقین، باقیوں کا حال ہم نے آپ کو نہیں بتایا۔ اسی طرح بھی باقی تفسیریں دیکھ لینا جی، جلد 4 صفحہ 99 8999، خازن کی جلد 6 صفحہ 86۔ ایک عام طور پر وہ یہ سوال کرتے ہیں، اچھا جی
کہ حضرت ابو ذر سے روایت آتی ہے کہ جس میں وہ 313 نبی ہے نا، 1,24,000 نبی جن میں سے 313 رسول. اس کا جواب یہ ہے کہ وہ روایت ضعیف ہے. اس میں ابراہیم بن ہشام ہے جو ضعیف ہے. تفسیر ابن کثیر جلد 1 صفحہ 586. ابن کثیر جلد 1 صفحہ 586. وہ ابراہیم ابن ہشام جلد جناب ابن کثیر تفسیر کی ابراہیم ابن ہشام یہ ضعیف ہے. اس کے لیے دیکھیں لسان المیزان جلد 1 صفحہ 78 کہ زندگی میں بہت سے ایسے واقعات پیش آئے اور آپ کو پتہ نہ چلا. مثلا اسارہ بدر کا واقعہ تو جانتے ہیں آپ، مشہور واقعات ہیں جی. آج نوٹ لاتے جائیں یا رہنے دیں. مثلا اسارہ بدر کے متعلق، بدر کے قیدیوں کے متعلق کیا کرنا چاہیے، ان کو قتل کرنا چاہیے یا کیا جی. تو آخر فیصلہ ہوا کہ ان کو فدیہ لے کر چھوڑ دینا چاہیے، لیکن یہ فیصلہ کرنا اللہ کو پسند نہ آیا. اگر اللہ کے نبی کو پہلے پتا ہوتا کہ یہ فیصلہ اللہ کو پسند نہیں آئے گا تو اللہ کے پیغمبر یہ فیصلہ نہ کرتے. یہ صفحہ جی اچھا ماکانہ للنبی ہے یا لنبی ہے؟ ماکانہ للنبی ہے. للنبی ان یکون له اسرى حتى يثقل في الارض تريدون عرض الدنيا والله يريد الاخرة والله عزيز حكيم. سورہ انفال کی آیت نمبر 67 ہے. رکوع 9 ہے سورت کا. آیت کا یہ شان نزول مختلف صحابہ سے، حضرت ابن مسعود سے، حضرت عمر سے، ابن عمر سے، ابو ہریرہ سے، ابو ایوب انصاری سے، یہ سب تفسیر ابن کثیر جلد 2 صفحہ 325 میں. ہاں ما کان للنبی ہے لنبی، میرے پاس وہی لکھا تھا تو میں نے اب بدلا ہے. یستغفر للمسلم کی یہاں ما کان للنبی ہے، لنبی ہے، لنبی نہیں ہے، لنبی ہے، شاید نہیں ہے. اور جی آپ میں غلطی ہو گیا، آپ سے بھی اور مجھ سے پھر آپ کی وجہ سے ہو گیا. یہ جی آیت نمبر 67. اچھا لکھ لیا جی، تفسیر لکھ لی جلد 2 صفحہ 325 ابن کثیر. اس میں یہی شان نزول نہ کہ یہ واقعہ پیش آیا تھا. یہ شان نزول حضرت عمر کی روایت سے، ابن مسعود کی روایت سے، ابن عمر کی روایت سے، ابو ہریرہ کی روایت سے، ابو ایوب انصاری کی روایت سے، یہ تمام صحابہ. صفحہ 325 26 جلد 2. اس طرح دیکھنا ہو قرطبی جلد 8 صفحہ 47 46 47، مظہری جلد 4 صفحہ 113 وغیرہ. حدیث کی کتابوں میں مسلم شریف، مسلم جلد 2 صفحہ 93، ابو داؤد 2 صفحہ 10، ترمذی 2 134. کم الامر شیء او یتوب علیہم. نبی علیہ السلام نے جنگ احد میں کچھ آدمیوں کا نام لے کر بد دعا کی تھی کہ اللہم لعن فلان و فلان و فلانا، حارث بن ہشام، سہیل بن عمر، صفوان بن امیہ. ان 3 کا نام لے کر بد دعا کی کہ اللہ ان پر لعنت کر دے، انہوں نے مجھے اتنا تنگ کیا ہے. اس کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی لیس لک من الامر شیء کہ یہ معاملہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے. اگر آپ کو پہلے پتا ہوتا کہ اللہ رب العزت یہ بات قبول نہیں کریں گے تو آپ پہلے ہی دعا نہ کرتے. چنانچہ پھر یہ بعد میں 3 آدمی مسلمان بھی ہو گئے تھے. آل عمران سورت کی آیت نمبر 128 اور پارہ 4. اس آیت کا شان نزول بخاری جلد 2 صفحہ 582، مظہری جلد 2 صفحہ 135 اور تفسیروں میں مشہور تفسیروں میں قرطبی جلد 4 صفحہ 199، ابن کثیر جلد 1 صفحہ 402، جلد 1. یہ 3 آدمی تھے جن کو
ہاں جی ہاں بخاری کی 582 میں 3 آدمیوں کا ذکر ہے. وہ نام ہے حارث ابن شام، سہیل ابن عمر، صفوان ابن امیہ. اسی صفحے بخاری کے اسی صفحے کے اسی حاشیہ پر ہاں یہ تینوں آدمی مسلمان ہو گئے تھے. یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک. کریم کی آیت ہے بھائی پہلی ہوئی جی اور پارہ 28 ہے. عام دیکھتے ہیں سنا ہے آپ نے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے لیے شہد کھانا حرام کیا تھا. 2 واقعہ لکھے اس کے تحت، ماریہ قبطیہ کو اپنے اوپر حرام کیا یا شہد کھانا حرام کیا. ہمارے نزدیک عام ہے جو بھی چیز حرام کی، کوئی واقعہ لے لو، وہ لے لو یا وہ لے لو، آپ نے اپنے اوپر کوئی چیز حرام کی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے پسند نہیں کیا اور فرمایا اے پیغمبر جو چیز ہم نے آپ کے لیے حلال کی ہے وہ آپ اپنے لیے حرام کیوں کرتے ہیں. اگر آپ کو یہ پتا ہوتا پہلے ہی کہ میرا اس چیز کو حرام قرار دینا اپنے لیے اللہ کو پسند نہیں آئے گا تو اللہ کے پیغمبر قطعاً اپنے اوپر اس چیز کو حرام نہ کرتے. جی جو بھی ہو. ویسے مولوی احمد رضا نے وہ دوسرا واقعہ شہد والا لکھا ہے. عام طور پر یہاں عوام کو ورگلانے کے لیے نا دھوکہ دینے کے لیے، دیکھو جی کہتے ہیں حضرت عائشہ نے اور حضرت حفصہ نے سازش کی تھی ہے. دیکھو جی کتنی ان کی، تو آپ کہتے ہیں کہ بھئی کوئی واقعہ ایسا ہوا ہے وہ واقعہ تم بتا دو کیا ہوا ہے. واقعہ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ کوئی چیز آپ اللہ کے پیغمبر نے اپنے لیے حرام کی ہے جس کو اللہ کہتے ہیں کہ آپ نے حرام کیوں کی، لہذا اس چیز کو اپنے لیے اب حلال سمجھیں، اپنی قسم کو ختم کریں. تو کوئی چیز آپ نے حرام کی ہے جس کے سلسلہ میں اچھا یہ تفصیل آپ کو مل جائے گی تفسیر ابن کثیر جلد 4 کے صفحہ 386 میں. علامہ ابن کثیر نے یہ ماریہ قبطیہ کا واقعہ لیا ہے کہ یہ آپ نے ماریہ قبطیہ کو اپنے لیے حرام کیا تھا. اور باقی مفسرین لکھتے ہیں مثلا بخاری جلد 2 صفحہ 729، اسی طرح ابن کثیر کی جلد 4 صفحہ 387 میں 729، مظہری جلد 9 صفحہ 335 میں وہ دوسرا شہد کھانے والا، شہد کو حرام قرار دینے والا اس کی بات لکھی ہے. جی مظہری 335 جلد 3 9. آپ آگے پڑھ کر میں نے یہاں لکھی نہیں ہے، اسی میں آگے جا کر ہے کہ نبی علیہ السلام نے اپنی ازواج میں سے کسی بیوی کو ایک بات بتائی ہے اور اس سے کہا کہ تو نے آگے نہیں بتانی. انہوں نے آگے کسی دوسری بیوی کو بتا دی. اللہ نے اپنے نبی کو بتا دیا کہ جو راز کے طور پر آپ نے اپنی ایک بیوی کو بات بتائی تھی وہ انہوں نے بات آگے بتا دی ہے. تو آپ نے اس اپنی بیوی سے پوچھا کہ وہ بات تو نے آگے کیوں بتائی ہے؟ تو وہ کہنے لگی آگے سے من امبا کا، آپ کو کس نے بتا دیا کہ میں نے یہ بات آگے. اگر ان کے عقیدے یہ ہوتے کہ اللہ کے نبی ہر بات جانتے ہیں تو ان کو یہ پوچھنے کی ضرورت پیش نہ آتی کہ آپ کو یہ بات کس نے بتا دی ہے. یہ اس سے آگے آیت کے اندر واقعہ لکھا ہوا ہے. السلام علیکم، کیا حال ہے؟ ایسے ہی ایک اور یہ آیت وہ بھی وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَضُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ. اہل مدینہ سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو نفاق پر ڈٹے ہوئے ہیں، آپ ان کو نہیں جانتے، ہم ان کو جانتے ہیں. یہ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 101 ہے اور رکوع 12 ہے سورۃ توبہ کا. جی پارہ 11 ہے، رکوع 2 ہے. لا تعلمهم کا معنی لکھا ہے لا تعرفهم بآیانہم، ان کو پوری جی تعین کے ساتھ آپ ان کو نہیں جانتے. اللہ اکبر. جی کہتے ہیں کتنی باری بات لکھی علامہ غزاوی نے، کہتے ہیں کہ الی حد خفی، کہ وہ ایسے مخفی رہتے ہیں، اتنے عیار ہیں، چلاک اور ہوشیار ہیں کہ باوجود آپ کے ذہانت مکمل ہونے کے، کامل ذہین ہونے کے باوجود کہ آپ پوری ذہانت رکھتے ہیں، فطانت رکھتے ہیں، فراست پوری ہے،
لیکن اس کے باوجود پھر بھی وہ اپنے حال کو آپ سے اس طرح چھپا دیتے ہیں اپنی منافقت کی وجہ سے. نحنو نعلم، ہم ان کو جانتے ہیں. آگے لکھتے ہیں لم نت نحنو نعلمہم ونحنو نعلمہم، ہم ان کو جانتے ہیں. تفسیر بیضاوی ہے جلد 1 صفحہ 430، 2 صفحہ 249 ہے جی. اور ہاں، اور مدارک یہ رول مانی والا کی بہترین بات کہتا ہے حاضل آیات و نحوہا، یہ اس قسم کی آیتیں اور ہیں جی، یہ آیت اور اس قسم کی آیتیں اقوی دلیل، بہت بڑی دلیل ہے پھر رد ان لوگوں کی رد کے لیے علامہ یزامو، جو لوگ یہ خیال کرتے ہیں کشف اور اطلاع کا مغیبات پر کہ بمجرد اسفائل قلب، کہ جی عبادت کرتے کرتے دل پھر اتنے صاف پاک ہو جاتے ہیں کہ پھر ہر چیز ان کے سامنے روشن ہونے لگتی ہے خود بخود. کہتے ہیں ایسے لوگوں کی رد ہے ان آیات میں. تفسیر المعانی جلد 11 صفحہ 10. اگلی آیت، یہ مشہور واقعہ. اچھا تفسیر یہ صفحہ اس کا 249 تھا. کہ قرآن مجید میں ہے لَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ، کہ بات کے انداز سے آپ ان کو پہچانیں گے. سورہ محمد، سورہ محمد کی آیت نمبر 30 ہے. اس پر وہ دلیل بناتے ہیں نا کہ اللہ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کے انداز گفتگو سے آپ ان کو پہچان لیں گے. اس کا جواب یہ ہے کہ بھائی سورہ محمد نزول میں مقدم ہے نا، یہ سورہ توبہ کا نزول 113 اور محمد کا، ٹھیک ہے. سورہ محمد کا نزول نمبر ہے 95، یعنی پہلے نازل ہوئی، اور سورہ توبہ کا نزول نمبر ہے 113، یہ بعد میں نازل ہوئی. اور بعد والی میں یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کو نہیں جانتے ہیں. معلوم ہوا کہ باوجود ہاں جی وہ اتنے مخفی ہیں کہ بعض ایسے ہیں کہ آپ ان کو نہیں جانتے. تو یہ اللہ من ارتضا جو ہے، بعض مفسرین نے تو اس کو مستثنا منقطع بنایا ہے. کہ مکی ہے، سورہ جن کی آیت ہے جو کہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی. تو اگر یہیں علم غیب مکمل کر دیا گیا اور سارا کچھ ظاہر کر دیا گیا ہے، پھر اس کے بعد جتنی بھی صورتیں نازل ہوئی ہیں پھر ان کی ضرورت تو نہیں رہتی نا. یہ آیت مکے میں نازل ہوئی، تفسیر الاتقان ہے. ہاں جی، اگر اس آیت میں سب کچھ بتا دیا گیا ہے تو اس کے بعد پھر باقی قرآن کے نازل ہونے کی ضرورت باقی، یا باقی صورتوں کے نزول کی تو ضرورت باقی نہ رہی. ہاں جی، پہلی سورج جن ہے، آپ قرآن مجید میں اوپر لکھا ہوتا ہے مکی، مکیتن. ادری قریب ما توعدون ام یجعل لہ ربی امدا. ہاں، اس سے پچھلی آیت یہی ہے. تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایک ہی صورت میں اللہ کہہ رہے ہیں کہ سب کچھ بتا دیا اور اسی میں کہہ رہے ہیں کہ قیامت پر ہم نے نہیں بتائی ہے. اللہ لیطلع قبل الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء. کہ بھائی یہ آیت صورت، ہاں جی، یہ آیت کا جو ہے عہد کے موقع پر نازل ہوئی. آل عمران کی یہ آیت ہے، سورہ آل عمران کی، جس کے بعد قرآن مجید کی تقریباً 16 صورتیں نازل ہوئی ہیں. اس کا نزول نمبر 99، 89، 99. اس کے بعد 16 صورتیں نازل ہوئی ہیں. تو اگر اس آیت کا یہی مفہوم ہے کہ ہم نے سب کچھ اللہ کے پیغمبر اپنے پیغمبر کو بتا دیا ہے، تو پھر یہ بات جو صورتیں 16 نازل ہوئی ہیں تو ان کو پھر اگر یہ پہلے ہی بتا دی گئی ہیں تو پھر ان کے بعد میں نازل کرنے یا بعد میں بتانے کا کیا مطلب ہوا. مفسرین نے یہاں بھی غیب کی بعض چیزیں مراد رہی ہیں. تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ ازل سے ابد تک کی تمام چیزیں بے روح، اور یہاں خبر دینے کی بات ہے، اطلاع کی بات ہے. وہ بات ساتھ ساتھ ملاتے گئے ہیں کہ یہاں علم غیب کی بات نہیں، بات کس کی ہے؟
اطلاع کی ہے، جہاں اظہار کی آیت آئے نا فلا یظہروا، وہاں صاف کہے کہ یہاں بات کے ظاہر کرنے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ بات ظاہر کرتے ہیں، بتا دیتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ علم غیب دے دیتے ہیں۔ اس تفسیر کا حوالہ آگے لکھا ہے ببعض المغیبات۔ اچھا، یہ تفسیر بیضاوی میں ہے، اسی آیت کے تحت دیکھ لیں۔ معالم التنزیل جلد 382، مظہری جلد 2 185۔ توبہ خاص کر کے سورۃ توبہ ہے نا، اس کے اندر کئی ایسے واقعات ہیں، ایک نہیں، جن کے اندر مثلا یہ منافقین کی بات کہ ان میں سے بعض کو ہم نے ان کے وہ واقعہ مسجد زرار والا کہ آپ کو پتہ نہیں چلا، ٹھیک ہے، یہ سورۃ توبہ اس کے بعد نازل ہوئی تھی۔ یہ علمہ کا ما لم تکن تعلم، ہم نے آپ کو سکھا دیا جو کچھ کہ آپ نہیں جانتے تھے۔ سورہ نساء کی آیت ہے، تقریباً 24 صورتیں نازل ہوئی۔ کا لفظ نہیں، لما تحرم ما احل اللہ لک، اس میں یہی کہیں گے نا یہ ما عام ہے تو اس کا